تم سے یعنی کہ دنیا میں جتنے لوگ زندہ ہیں ان سے زیادہ جو اولیاء کرام پردہ کیے ہیں وہ زیادہ سنتے ہیں. اسی لیے اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اگر ان کو سلام پیش کریں گے تو بھی وہ سنتے ہیں, اور ان کے نام سے ہم فاتحہ کریں گے تو یقیناً وہ سنتے ہیں. تو اگرچہ کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ تم کو جو ہے میں اس سلسلے سے نکال دیا ہوں اور روحانی فیض کبھی نہیں ہوگا, تم سے روحانی فیض اٹھا لیا گیا ہے, تو یہ سب جاہلانہ بات ہے. جو یہ کہتا ہے وہ بہت بڑا جاہل ہوگا. عاشقو, آج ہم روحانی فیض کے بارے میں بات کرنے والے. آپ غور سے سنیے گا کہ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بھولے بھالے سنی مسلمان جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں یہ سوچ کر یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی مصیبت کو دور کر دے گا. اسی وجہ سے جو ہے آج کل بہت سے سنی حضرات جو پیر اولیاء کرام کے دربار میں جاتے ہیں اور ان کے جو فرزند ہوتے ہیں یعنی جانشین ہوتے ہیں اولیاء کرام کے. جانشین کے معنی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جانشین کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ولی عہد, یعنی کہ بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کے بعد جو تخت کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے فرزند ہوتے ہیں. تو انہیں جو ہے تمام رعایا کا یعنی سلطنت کا جو ہے جانشین چنا جاتا ہے کہ آج سے جو ہے میرے پردہ کرنے کے بعد جو ہے تم اس سلطنت کو سنبھالو گے, یعنی صحیح طریقے سے لوگوں کو نصیحت دو گے, کبھی بھی نفسانی خواہشات میں نہیں پڑنا, اور بزرگان دین نے جو راستہ بتائے ہیں اسی راستے پہ چلنا, یہ کہہ کر جو ہے انہیں جانشین بنایا جاتا ہے. ہر خلیفہ اپنے فرزند کو یعنی اپنے بیٹے کو جانشین چنتے ہیں, لیکن وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو جو ہے بغیر کچھ محنت کے اگر ایسے ہی تخت اگر مل جائے تو وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ بندر کے ہاتھ میں اگر ناریل مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیسے توڑے, بلکہ اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہتا ہے اور پھر آخر میں اس کو پھینک دیتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے کہ اولیاء کرام بزرگان دین کے جو جانشین ہوتے ہیں تو کئی لوگ لڑتے ہیں جانشین ہم بنیں گے, جانشین ہم بنیں گے, اس لیے لڑتے ہیں. لیکن یہ جانشین بھی جو ہے اولیاء کرام پیر طریقت جو ہے بہت سے اولیاء کرام سوچ سمجھ کے اپنا جانشین بناتے ہیں, اور بہت سے اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جو مجبوراً میں جو ہے دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے تو چلو میرا جو فرزند ہے اسی کو جو ہے عطا کر دیا جائے, ایسا بھی ہوتا ہے. خیر, میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ روحانی فیض, تو روحانی فیض کے لیے بہت سے مریدین کرام اور سنی حضرات اولیاء اللہ کے مزارات میں جاتے ہیں اور فیض پانے کے لیے. تو اولیاء کرام بزرگان دین کے دربار میں جا کر درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں اور ان سے جو ہے فیض حاصل کرتے ہیں. تو روحانی فیض جب ہم بزرگان دین کے دربار میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈائریکٹ ہی اولیاء کرام ہمیں روحانی فیض عطا کرتے ہیں. لیکن جو ہے خدام حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ خادم ہوتے ہیں, تو وہ اولیاء کرام جیسے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بہت سے خادم حضرات ہیں, وہ لے کر جاتے ہیں, ادب سے لے کر جا کے زیارت کراتے ہیں, تو یہ الگ طریقہ ہو گیا. لیکن اگر خادم یہ ڈیمانڈ کر بیٹھے کہ خواجہ غریب نواز سے جو ہے تمہیں روحانی فیض کبھی نہیں ملے گا اگر میں نہیں چاہوں گا, تو میں چاہوں گا تو ہی غریب نواز تمہیں روحانی فیض عطا کریں گے, تو یہ خادم صاحب کبھی نہیں کہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کوئی تو وہ جاہل ہوگا, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے. کیونکہ تمہارا صرف کام ہے اولیاء کرام کے دربار میں لے کر جا کے اچھی طریقے سے زیارت کرانا اور ان سے جو ہے اچھی طریقے سے دعا خیر کرانا اور ان سے اچھی طریقے سے جو ہے سلام پیش کرنا. یہ سب چیزیں جو ہے خدام حضرات کراتے ہیں, یہی کام ہے. لیکن روحانی فیض کا جو طریقہ ہے وہ روحانی فیض اولیاء کرام کے دربار میں ہم جاتے ہیں تو اولیاء کرام تم سے یعنی کہ دنیا میں جتنے لوگ زندہ ہیں
ان سے زیادہ جو اولیاء کرام پردہ کیے ہیں وہ زیادہ سنتے ہیں. اسی لیے اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اگر ان کو سلام پیش کریں گے تو بھی وہ سنتے ہیں, اور ان کے نام سے ہم فاتحہ کریں گے تو یقیناً وہ سنتے ہیں. تو اگرچہ کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ تم کو جو ہے میں اس سلسلے سے نکال دیا ہوں اور روحانی فیض کبھی نہیں ہوگا, تم سے روحانی فیض اٹھا لیا گیا ہے, تو یہ سب جاہلانہ بات ہے. جو یہ کہتا ہے وہ بہت بڑا جاہل ہوگا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے بڑا بنانے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں, باقی سب جو ہے بیوقوف ہو, کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے جو سوچتا ہے اور جو بولتا ہے وہ بہت بڑا جاہل ہے اور بہت بڑا نااہل ہے. کیونکہ جو ہے تم کون ہوتے ہو جو اولیاء کرام سے فیض حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اولیاء کرام سمجھیں گے. تم کیا جو ہے فیض کے ٹھیکہ لے کے رکھے ہو کہ ان سے تم کو اور فیض نہیں ملے گا؟ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی خدام حضرات بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہارا فیض بند کر دیا ہوں, اولیاء کرام سے آج سے غریب نواز کے دربار سے تمہیں فیض نہیں ملے گا, یہ بھی کوئی خدام حضرات نہیں کہہ سکتے. اسی طرح کسی بھی اولیاء کرام پیر طریقت کے دربار سے اگر کوئی ان کے جانشین ہو, ان کے بیٹے ہو یا کوئی بھی خادم ہو, وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم کو جو ہے اس بزرگ سے فیض کبھی نہیں ملے گا اور تم جتنا بھی سلسلہ بڑھاؤ گے, مرید بناؤ گے, وہ کبھی تمہارے فیض نہیں ملے گا, یہ سب جاہلانہ بات ہے. اس سے جو ہے آپ دور رہے اور اچھی طرح سے سمجھے آپ کہ یہ سب آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. روحانی فیض اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پیر و مرشد پردہ کر گئے ہیں تو آپ ان کا فیض پانے کے لیے آپ کو ان کے نام کا سجدہ خوانی پڑھنا ہوگا. ہر جمعرات کو آپ سجدہ خوانی پڑھے, فاتحہ کریں ان کے نام پر, اور جو ہے آپ جو ان کے فرزند ہے تو ان سے ملے. اگر دل نہیں کرتا تو نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو بہت سے لوگ جانشین حضرات کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے تو وہ نہیں آتا ہے, اس سے فیض جو ہے ہٹا لیا گیا ہے, اس کو سلسلے سے نکال دیا گیا. ایسا جو ہے آپ سلسلے کے اندر یا اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. میں خود میرے پیر کامل علامہ مولانا قطب الرشاد سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد محترم سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت عطا کیا. تو میں مرید سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہوں. تو میرے پیر کامل نے کبھی نہیں کہا فیض نہیں ملے گا تم کو, تم سے فیض اٹھا لیا گیا, یہ میرے پیر و مرشد نے کبھی نہیں کہا. تو اس کے مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیر کامل سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے جو ہے آپ ان کے مزار میں آج لوگ جاتے ہیں, تو سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے میں جانشین ہوں. مجھے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جانشین بنایا ہے, لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے جانشین تم مانو, میری خدمت کرو, میرا ہاتھ چومو. یہ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا, کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہے یعنی مرید بنا ہے, تو وہ لوگ اگر مجھے مانے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو کوئی بات نہیں. کیونکہ ان کا دل ایک پر فدا ہے. کس پر فدا ہے؟ میرے والد محترم پر فدا ہے. تو دوبارہ جو ہے وہ مجھ پر فدا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کا مزاج, ان کا طریقہ ہے. کبھی اس کے لیے ہم نے کبھی ٹینشن نہیں لیا, کبھی کسی کو نہیں کہا کہ وہ مجھے نہیں مانتا ہے تو مطلب وہ منافق ہو گیا, وہ مجھے نہیں مانتا, میری ادب نہیں کرتا ہے مطلب بہت بڑا جاہل ہے. ایسا کبھی میں نے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو جس کو مانتا ہے, دل و جان سے مانتا ہے, تو اسی کو مانے تو بہتر ہے. اگر جو ہے اس بیچ میں اگرچہ وہ ہمیں مانے یا نہ مانے, ان کی مرضی, یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے جو ہے آج بہت سے لوگ آپ کو گمراہ کریں گے. میرے پاس کئی جگہ سے رپورٹ آیا ہے اور کئی لوگوں نے میسج بھیجا ہے اور یہ بات کہا ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ کہے کہ آج کل جو ہے بہت سے جانشین لوگ ایسے کرتے ہیں, بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. ایسا کہتے ہیں کہ تبرک تمہیں چومنے نہیں دیں گے, مزار میں تم کو آنے نہیں دیں گے, اس دربار سے تم کو نکال دیں گے. اس طرح سے طرح طرح کے باتیں کہتے. تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ سب جاہلانہ بات ہے.
क्यों? क्योंकि जबरदस्ती तुम किसी को मनवा नहीं सकते हो कि मुझे मानो बोल के। ये सिलसिला हो या अहले इस्लाम, अहले ईमान वालों का सोच यही होता है कि जो अकीदतमंद होते हैं, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो लोग जो है आएंगे ज़रूर, मिलेंगे ज़रूर, लेकिन उनकी मर्ज़ी, मिले या ना मिले उनकी मर्ज़ी। लेकिन जो लोग जो है ज़बरदस्ती उनके पर कानून थोपते हैं कि नहीं वो मज़ार में नहीं आ रहा है और उर्स वगैरह में नहीं आ रहा है, यानी ये उर्स में नहीं आ रहा है, मज़ारात में नहीं आ रहा है, मतलब जो है ये सिलसिले से इसको निकाल दिया गया है और इसको जो है कोई फैज़ नहीं मिलेगा। ये सब जो है हरकतें बेवकूफ़ वाला हरकत है, जाहिलाना हरकत है। मुझे तारीख़ में कोई भी ऐसा बुज़ुर्ग का वाक़या बताए आप, किसी बुज़ुर्ग ने ऐसा कहा हो तो मैं आपका सारी ज़िंदगी भर आपकी ग़ुलामी करूँगा। ऐसा किसी बुज़ुर्ग ने नहीं कहा है कि कोई जो है अगर उर्स में नहीं आए तो वो मुनाफिक और गद्दार हो जाएगा। ये लोगों का जो है जाहिलाना हरकत है और इससे लोगों को बाज आना चाहिए, इससे तौबा करना चाहिए कि इस तरह से जो है आप किसी को पर भी तोहमत नहीं लगा सकते कि वो नहीं आ रहा। उनका अपना मिजाज है, अपना तरीका है। क्यों? आज जो है आपको मैं बता दूं कि हजरत अवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आपने कई बार जाने की कोशिश की है, आपको हूबहू देखने की कोशिश की है अपने सर के आंखों से, लेकिन जो है उनसे मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिरी से आपसे मुलाकात नहीं हुआ, बातिन में जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करते थे। तो इसके मतलब ये हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुआ ज़ाहिर में, ज़िंदे रहकर, यानी उनके हयात में रहकर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनका मुलाकात नहीं हुआ। हज़रत अवैस करनी जो है बहुत ही बदनसीब होंगे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसा नहीं है, बल्कि जो है औलिया किराम से जो है बहुत से आशिकाने मुस्तफ़ा, आशिकाने औलिया ऐसे होते हैं जो रूहानी ताल्लुकात रखते हैं, रूहानियत से वो जुड़ कर रहते हैं। इसीलिए जो है किसी की भी अकीदत पर और किसी के भी ईमान पर जो है उंगलियां ना उठाए, और उनका जो रूहानी फैज़ है, आप किसी भी बुजुर्गान दीन के बारे में ये नहीं कह सकते वो बुजुर्गान दीन से जो है उनको रूहानी फैज़ नहीं मिलेगा। आप होते कौन हो कि रूहानी फैज़ को आप जब चाहो तब ताला मार के रख दो और जब चाहो तब ताला खोल दो, फिर रूहानी फैज़ मिलने लगेगा। ये कोई तिजोरी आपके हाथ में चाबी है क्या? कौन दिया है आपको ऐसा चाबी जो आप ताला मार के रखोगे कि रूहानी फैज़ जिसको देना चाहेंगे हम खोल कर जो है उसको देंगे और उसके बाद ताला बाकी टाइम ताला मार के रखेंगे? ऐसा नहीं है। आप दरबार में, मज़ारात में ताला मार के रख सकते हो। आप अपने मज़ारात में, आप अपने वालिद के मज़ारात में हो या अपने वालदा के मज़ारत में हो या अपने जो है कोई रिश्तेदार हो या आप खादिम हो या जो है आप वहाँ का जो है कोई सदर हो, तो आप ताला मार के रख सकते हो। लेकिन बुजुर्गान दीन को आप ताला मार के नहीं रख सकते। बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले जो है वो कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। क्या बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले आपसे इजाज़त लेकर बोलेंगे कि हम जो है फला जो है मेरा आशिक ने बुलाया है तो मैं क्या जाऊं? आपसे पूछ कर आएंगे। उनको जब दिल करेगा तब जो है वो आशिकों के घर में आना जाना करते हैं। यानी आपने सुने होंगे ना, सुना है कि आप आशिकों के घर में तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जब मर्जी जब तब अपने आशिकों के पास आ सकते हैं, जा सकते हैं। और इसी तरह औलिया किराम, बुजुर्गान दीन जो है जब मर्जी तब जो है अपने आशिकों के पास आना जाना करते हैं, और लेकिन जो है वो किसी को मालूम नहीं है। औलिया किराम का रूहानी फैज़ उन पर हमेशा रहता है जो उनको दिल से, सिद्क दिल से याद करते हैं, सिजदा खानी पढ़ते हैं, सिजदा फातिया करते हैं और उनके नाम से जो है फातिया दिलाते हैं, उनका जश्न मनाते हैं। इसीलिए हम बुजुर्गान दीन अल्लाह वालों के जो रास्ता है उस रास्ते पे हम चलेंगे। किसी के बातों पर चलकर जो है हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। लोगों, अल्लाह वालों का जो तरीका है उस तरीके के मुताबिक चलो। लोग क्या कह रहा है तो उसके बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हारा बची कुची ईमान भी ख़त्म हो जाएगा। मुनाफिकों का बात सुनकर तुम मुनाफिक मत बनो, अहले ईमान वालों का बात सुनो। जिगर रखते हो तो हक बोलना सीखो और हक सुनना पसंद करो और हक पर चलो।
اسی لیے جو ہے ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کھلے عام چیلنج کرتے ہیں کہ جو ہے کوئی بزرگان دین نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ وہ مجھے نہیں مانتا ہے تو وہ منافق ہو گیا، وہ مجھے نہیں مانتا ہے تو وہ جو ہے اس کو جو سلسلے سے نکال دیا ہے، ایسا کسی بزرگ نے نکالا نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے لوگ، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ان کو کوئی مانتے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کو سلسلے سے نکال دیا، اس کے اوپر سے جو ہے روحانی فیض ہٹ گیا ہے، اب جو کوئی بھی اس کا مرید ہوگا یا اس سے ملے گا وہ جو ہے باغی ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ یہ سب جو ہے ان کا جاہلانہ بات ہے، جاہلانہ حرکت ہے۔ ایسے حرکت سے باز آ جائے تو بہتر ہے۔ دنیا میں، یہ پوری دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبھی کو نیک سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میرا کہنا یہی مطلب تھا کہ جو روحانی فیض جو ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح برکت، کئی لوگ کہتے ہیں کہ برکت پشچم کی طرف سے آتا ہے، کئی لوگ کہتا ہے پورب کی طرف سے آتا ہے، اسی لیے دروازہ جو ہے پورب کی طرف کرو، کوئی بولتا ہے کہ پشچم کی طرف دروازہ کرو، برکت وہاں سے آئے گا۔ اے لوگوں یاد رکھو کہ برکت کو آنے کا رہے گا تو وہ پورب کی طرف تمہارا دروازہ ہو یا پشچم کی طرف دروازہ ہو، کہیں سے بھی وہ آئے گا۔ یہ جو ہے آپ کا سوچ جو ہے بہت ہی جو ہے گھٹیا سوچ ہے، ایسا سوچ جو ہے آپ اپنے اندر نہ رکھیں، بلکہ جو ہے اسی طرح جو ہے فرشتے بھی جو ہے اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ پورے بند کمرے کے اندر بھی جو ہے آپ رہیں گے، یعنی کہ پورے کانچ کا ایک گھر صندوق بنا لیں گے جہاں ایک ہوا بھی اندر نہیں آ سکتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ پیک ہو جائیں گے اور کہیں گے ملک الموت یہاں نہیں آ سکتا، میرا روح قبض نہیں کر سکتا، تو آپ کا غلط فہمی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے آ کر جو ہے آپ کی روح کو قبض کر لے گا۔ اسی طرح جب فرشتے جو ہے بند کمرے کے اندر، بند کانچ کے صندوق کے اندر بھی جو ہے آ سکتا ہے، اولیاء کرام بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ روحانیت کو، روح کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہے۔ تو اولیاء کرام روحانیت سے جو ہے ہر جگہ میں آنا جانا کرتے ہیں، لیکن بہت سے جو ہے جاہل لوگ جو ہے بدنام کرتے ہیں، اولیاء اللہ ان کے اوپر آتے ہیں۔ تو نہ اولیاء کرام کسی آدمی کے اوپر آتے ہیں، نہ کسی عورتوں کے اوپر آتے ہیں، اولیاء کرام کسی کے اوپر نہیں آتے ہیں، بلکہ خود اپنا جسم ان کا مزار اقدس میں سلامت رہتا ہے اور وہ اپنے ہی جسم میں آنا جانا کرتے ہیں، اسی لیے تمام سنی حضرات ان کے دربار میں جاتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو نیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راہ پہ چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے جو کچھ بھی آج ہم کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں اس گمراہی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق بولے اور حق پر چلے تو کبھی جو ہے آپ کے اوپر کوئی جو ہے الزام لگائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو حق پر رہتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے والا وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتے کہ وہ انسان جو ہے مجھے بدنام کرے گا، مجھے مارے گا، یہ کوئی حق پر چلنے والے نہیں سوچتے ہیں۔ اسی لیے اے لوگوں حق پر چلو، اللہ سے ڈرو، یہ زمانے والوں سے مت ڈرو۔ زمانے والے کیا کہیں گے، زمانے والے جو ہے کیا بدنام کریں گے، ارے زمانے والے کیا بدنام کریں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کا مالک بے شک اللہ ہے، اللہ عزت دینے والا ہے۔ ایک پل میں اللہ چاہے گا تو تمہیں ذلیل کر دے گا، اور اللہ چاہے گا تمہیں عزت سے نوازے گا، اور پوری دنیا میں تمہارا جو ہے عزت و شہرت جو ہے بہت زیادہ ہونے لگے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر تم راضی کر لیے تو پھر جو ہے تمہارا جو ہے ہر چیز، ہر معاملہ تمہارا صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے لوگوں اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں سوچے، اللہ والوں کو راضی کرنے کے بارے میں سوچے، اللہ والوں کے راستے پہ چلے، کسی سے نہ ڈرے۔ کون کیا بول رہا ہے، کوئی بڑا رتبہ والا آ گیا، کوئی بڑا جو ہے مقام پر بیٹھا ہوا ہے، تو کسی کوئی تخت پر بیٹھنے سے اور کوئی جو ہے جبہ پہننے سے جو ہے کوئی بڑا ترم خان نہیں ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں اس کا اعمال، ان کا جو ہے جو اعمال ہے، ان کا کردار ہے، اس سے پتہ چلے گا ان کا جو ہے طریقہ کیا ہے اور ان کا جو ہے سوچ کیا ہے۔ اسی لیے لوگوں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلے اور نیک سوچے۔